ملاقات انڈرسٹوڈ ہے، انسان سے ملاقات کرتا ہی ہے، گھر کے اندر بھی ملاقات ہوتی ہے، گھر کے باہر بھی ملاقات ہوتی ہے، دفاتر میں بھی ملاقات ہوتی ہے، بازاروں میں بھی ملاقات ہوتی ہے۔ ملاقاتوں کا سلسلہ تو الحمدللہ رہتا ہے، انسان ان سے ہے، اور انس کا مطلب یہ کہ ایک دوسرے سے ملنا جلنے کی ترکیب۔ تو اس کے چند ایک آداب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو جب بھی کسی سے ملاقات ہو، آپ کے چہرے پر ایک اسمائل ہونی چاہیے، مسکراہٹ ہونی چاہیے، خندہ پیشانی ہونی چاہیے، اور جوش و خروش کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے مبارک الفاظ ہونے چاہیے، مبارک کلمات ہونے چاہیے۔ اس سے انشاءاللہ عز و جل سامنے والے کی دلجوئی کا سامان ہوگا، سامنے والے کو الحمدللہ حوصلہ ملے گا، اور آپ کے اس پرتپاک انداز کی وجہ سے اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھے گی۔ نمبر 2، کچھ مقامات اور مواقع ملاقات ہی کے ہوتے ہیں، تو ملاقات کا شیڈول ہونا ضروری نہیں، جیسے تقریبات، آفس، دکاندار۔ اس کے علاوہ بھی ملاقات کا دورانیہ، وقت اور مقصد کا تعین کر لینا چاہیے۔ عمومی طور پر تو ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں، مگر جب خصوصیت کے ساتھ کسی کے پاس ہم جائیں تو اس کے لیے ان سے اپوائنٹمنٹ لینا بڑا ضروری ہے۔ لوگ یوں ہی دفتروں میں آ جاتے ہیں، ایک شخص کسی کام میں مصروف ہوتا ہے، اس نے کسی اور کو ٹائم دے رکھا ہوتا ہے، یار بس آپ کے 2 منٹ چاہیے۔ وہ 2 منٹ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو مقولتاً، یا جسے لفظ استعمال کہنا چاہیے کہ 2 منٹ تو ہم یہ کہتے ہیں، مگر 2 کے 20 منٹ بھی ہوتے ہیں، اور اس کا تجربہ کئی اہم ترین ذمہ داریوں پر موجود اسلامی بھائیوں کو اس کا تجربہ زیادہ ہوگا۔ جس طرح تنظیمی طور پر بھی ہمیں اس کا تجربہ ہوتا ہے، شیڈول بنا ہوا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ 3 سے 4 کس کو ٹائم دیا ہے، 4 سے 5 کس کو ٹائم دیا ہے، عصر اور عصر کی نماز کے بعد کس کو ٹائم دیا ہے، مغرب اور مغرب کے بعد کس کو ٹائم دیا، اور ایسے میں کوئی صاحب اٹھ کر آ جاتے ہیں آپ کے 5 منٹ چاہیے۔ اب بندہ نہ کہنے کا کہ حضرت میں نے تو آگے ٹائم دے رکھا ہے، اور وہ 5 منٹ بھی 5 منٹ ہونا تو پھر چل جائے، مگر نہ، وہ تو 5 منٹ کا کہہ کر حضرت نے تو پوری اگلے کی میٹنگ کا، جسے کہتے ہیں کہ وہ ٹائم لے لیا، اور جن کو ٹائم دیا ہوا تھا ان کے سامنے ہمیں شرمندگی ہوا کرتی ہے۔ لہٰذا یہ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل کوٹ کیا ہے، تو جب بھی کسی کے پاس جائیں، یہ بھی میں آپ کی خدمت پیش کروں، جب بھی کسی کے گھر جانا ہونا، تو اب تو موبائل فون کا دور ہے یار، کمیونیکیشن کا دور۔ اچانک نہ ٹپک پڑا کریں کہ دروازہ بجا دیا، میں نے سوچا آپ سے ملتا ہوں، ارے بھائی وہ بیچارے ہو سکتا ہے کہیں خود جا رہے ہو سکتا ہے آج انہوں نے پروگرام بنا رکھا ہو فیملی کے ساتھ، ان بچوں کی امی کے خاندان میں کہیں جانے کا، انہوں نے اپنے کسی دوست کے ہاں جانے کا پروگرام رکھا ہو، بچوں کے ہاں کہیں جانے کا پروگرام کیا ہو، بچوں کے ساتھ کہیں جانے کا پروگرام کیا ہو، اور آپ جناب دروازہ بجا کے اندر داخل ہو گئے اور ان سب کا پروگرام چوپٹ ہو گیا۔ یہ ٹھیک نہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں۔ پراپر وے میں ہمیں ٹائم لینا چاہیے، پراپر وے میں ہمیں وقت لینا چاہیے، موبائل فون کے ذریعے وقت لینا چاہیے۔ صرف واٹس ایپ کر کے پہنچ جانا یہ بھی مناسب، واٹس ایپ دیکھا ہی نہیں تھا بھائی آپ کا، اور انڈرسٹوڈ ہے کہ ہر کوئی ہر وقت آن لائن رہے اور ہر وقت موبائل سنا جا سکے، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ لہٰذا براہ کرم جس کے پاس بھی ملاقات کے لیے جانا ہو، انڈیویجول جائیں یا فیملی کے ساتھ جائیں، پلیز پہلے ان سے ضرور وقت لیں، ان سے کنفرم کریں، اس کے بعد کہیں جانے کی ترکیب بنایا کریں۔ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں ملاقات کے ان چند آداب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات عرض کروں گا، کوئی ایسا کام یا بات نہ کیا کیجیے کہ جس سے صاحب خانہ کو تکلیف یا شرمندگی ہو۔ اب چلے گئے تو ان کے کبھی انٹیریئر ڈیکوریشن پر کلام ہو رہا ہے، کبھی ان کی کراکری پر کلام ہو رہا ہے، کبھی ان کے بچے کے انداز پر کلام ہو رہا ہے، کبھی ان کی ارننگ پر کلام ہو رہا ہے، کبھی ان کے کچن پر کلام ہو رہا ہے، کبھی ان کی جناب والا ٹائلوں کے کلر پر کلام ہو رہا ہے، کبھی پردوں کے ڈیزائن پر کلام ہو رہا ہے۔ ایسا تو نہ کرو یار، حوصلہ افزائی کیجیے، دل جوئی کیے، دل کو ملانے کی بات کیجیے۔ آپ کو پتہ نہیں اس بیچارے کی سفید پوشی کس طرح سے اس نے اپنا بھرم رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں ملاقات کے ان آداب کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔